اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اللہ پاک کو سجدہ کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سارے ستارے، سیارے، پہاڑ، گلیکسیز، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ ریز ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، سجدہ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ سٹارز اور پلینٹس ہماری طرح سجدہ نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کی ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ اس لیے اگر سوچیں تو یونیورس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات تو کامن ضرور ہوگی۔ آج سے کچھ سال پہلے لوگوں اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہماری زمین ساکن ہے اور زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے ایک اٹالین سائنٹسٹ، انہوں نے ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنائی جو کہ بہت زیادہ امپرووڈ تھی۔ اسے اس ٹیلیسکوپ کا رخ آسمانوں کی طرف کر دیا، جس سے دنیا میں پہلی بار زمین پر بیٹھ کر کسی نے سورج اور چاند کو اتنی قریب سے دیکھا۔ اس نے ان کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کی موومنٹس کو بھی نوٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا 1300 دنیاؤں کو ملا لیا جائے تو ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ اس سائنٹسٹ نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ یہ باقی پلینٹس کی طرح گول ہے اور ہر بدلتے دن کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدل رہا ہے۔ وینس اور باقی سیاروں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ ایسے پاسبل تھا اگر یہ سب چیزیں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوں، نہ کہ زمین کے گرد۔ اس سائنٹسٹ نے یہ ساری باتیں باقی دنیا کو بھی بتائیں، لیکن اس وقت مغرب اور مغرب کے پوپس اس کے خلاف ہو گئے اور سزا کے طور پر اس کو اس کے گھر میں بند کر دیا گیا۔ لیکن اس بیچارے نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی ریسرچ کو اس کے مرنے کے بعد ساری دنیا نے مانا، اور یہاں تک کہ پوپس نے بھی اس سے معافی مانگی کہ آپ ٹھیک تھے اور ہم غلط۔ آخر میں ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ زمین تو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح ملکی ہوئی گلیکسیز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور یہ ملکی ہوئی گلیکسیز اربوں خربوں سٹار سے مل کر بنی ہے۔ یہ بلینز آف سٹارز ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج اور اس کے جیسے لاکھوں سٹارز کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسیو بلیک ہول، جو کہ ہمارے سورج سے تقریباً 40 لاکھ ٹائم زیادہ بڑا ہے، اور اس نے پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، جیسے سورج نے ہماری زمین، مارس اور جوپیٹر اور وینس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایسی لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز ملا کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر سپر کلسٹر بنتا ہے، اور جیسے لاکھوں کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ان سب سٹارز، گلیکسیز اور کلسٹرز میں ایک بات کامن ہے، پوری یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے تو انہوں نے بھی فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حج میں مسلمان سب سے مقدس جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگا کر طواف کرتے ہیں۔ اس سرکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اکیلا چکر نہیں لگا رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ چاند، پلینٹس، کلسٹرز، گلیکسیز بھی اس کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں اور عبادت کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں کہا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اس کی ذات کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن یہ سجدہ ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے، ان میں پہاڑ، درخت، سٹارز، پلینٹس، کلسٹرز سب شامل ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پہاڑ اور درخت وغیرہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انیشین گریکس میں یہ کنسیپٹ بنا کہ کائنات میں موجود ہر چیز سب سے چھوٹے ذرے ایٹم سے مل کر بنی ہے، اور آج سے 200 سال پہلے 1800 میں پتا چلا کہ ایٹم کائنات کا سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس سے چھوٹے پارٹیکلز بھی موجود ہیں، جیسے نیوٹرونز، پروٹونز اور الیکٹرونز وغیرہ۔ نیوٹرونز اور پروٹونز ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونز اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ اسی طرح جیسے سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور جب مسلمان مکہ جا کر طواف کعبہ کرتا ہے تو وہ اکیلا طواف نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کائنات کے سب سے چھوٹے ذرات، الیکٹرونز، پروٹونز اور سب سے بڑے آبجیکٹ، سیاروں، گلیکسیز اور کلسٹرز، اور یہاں تک کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔
لیکن ان سب چیزوں کی عبادت کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور یہ جب فکس ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔